قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو بزرگوں، یہ جمعہ کا مختصر سا وقت ہے اور مولانا نے یہ فرمایا ہے کہ نماز کے مسائل کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ابو داؤد شریف میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث پاک موجود ہے کہ نماز میں 3 دفعہ تبدیلی ہوئی ہے۔ نماز سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک الفاظ ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی قرآن پاک کی چلتی پھرتی عملی تفسیر تھے۔ ہم نے اقیم الصلاۃ کا لفظ قرآن سے پڑھنا ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی نماز اسی آیت کی تفسیر ہے۔ ہم نے حج کا حکم قرآن پاک میں پڑھنا ہے، لیکن آپ نے حج کس طرح فرمایا یہ اسی آیت کی تفسیر ہے۔ آپ کا جہاد، آپ کی سلو، آپ کی عادت، آپ کی عبادت اسی قرآن پاک کی تفسیر تھی، اس لیے یہ لفظوں میں قرآن پاک ہے اور آپ چلتے پھرتے قرآن پاک تھے۔ تو یہ سب مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن پاک آہستہ آہستہ 23 سالوں میں نازل ہوا۔ اسی طرح نماز کی تکمیل بھی آہستہ آہستہ ہوئی۔ مثال کے طور پر پہلے انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو ابتداء میں مسلمان بھی پہلے نبیوں کی شریعت کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کا حکم قرآن پاک میں نہیں آیا تھا، لیکن یہ پہلے نبیوں کا طریقہ چلا آ رہا تھا، اسی لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پہلے نبیوں کے طریقے پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرما دی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب مسجد حرام کی طرف منہ کر کے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے تو پہلی بات جو تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد آج تک مسلمان بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے جو مسائل تھے، اس میں پہلے اہل کتاب میں یہ مسئلہ تھا کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، کوئی ضرورت پیش آتی تو باتیں بھی آپس میں کر لیتے تھے۔ اسی لیے بعض احادیث میں ملتا ہے کہ صحابہ نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے۔ پھر قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی قوموا للہ قانتین، اور بخاری شریف میں ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمیں پھر نماز میں باتیں کرنے سے روک دیا گیا۔ تو یہ بھی اصل میں اہل کتاب کا طریقہ تھا۔ اسی طریقے سے چونکہ نماز کے مسائل آہستہ آہستہ آئے اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، اور ایک وہ جو دوسرے علاقوں سے آئے، تشریف لائے، مسلمان ہوئے، چند دن حضرت پاک کی خدمت میں رہے، پھر اپنے علاقے میں تشریف لے گئے۔ احادیث میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ اصل میں ان آنے جانے والے صحابہ کی وجہ سے پیدا ہوا کہ وہ جو کچھ حضرت کو 5ویں سال مثلا کرتے دیکھ گئے،
वही जाकर अपने इलाके में बयान करते रहेंगे। दूसरे 7वें साल तशरीफ लाए, वो वही बयान करते रहेंगे। ना तो वो जमाना रेडियो का था कि जनाब नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बजे की खबरों में ऐलान फरमा दें कि ऐ मेरे यमन वाले साथी, जब तुम यहां आए थे तो मसला यूं था, अब मसला यूं हो गया है। ना वो अखबार का जमाना था कि पीछे अखबार पहुंच जाए छपकर कि भाई अब हालात ऐसे नहीं। इसलिए खुद पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का शदीद एहसास था कि मैं यश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, कि जो मेरे बाद लोग आएंगे वो बहुत इख्तिलाफ देखेंगे। कोई कहेगा मैंने हजरत को यूं करते देखा, कोई कहेगा मैंने हजरत को यूं करते देखा, कोई कहेगा मैंने हजरत को यूं करते देखा। तो ये तो बात हुई कि इख्तिलाफ हुआ क्यों। इख्तिलाफ अहादीस में हुआ आने जाने वाले सहाबा की वजह से या छोटे उम्र के सहाबा की वजह से, क्योंकि छोटे बच्चों की आदत होती है वो पुरानी बातें भी तलाश करते रहते हैं कि पहले क्या करते थे, पहले क्या करते थे। अब अगर अल्लाह तबारक व तआला हम पर ये बोझ डालते कि तुम खुद फैसला करो कि फैसला किस तरह होना चाहिए, तो बड़ी मुश्किल बात थी। लेकिन हजरत ने इसके बारे में कानून इरशाद फरमाया, ऐसा कि अकल भी मान गई। फरमाया फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि जब इख्तिलाफ तुम्हें नजर आए तो मेरी सुन्नत के साथ खुलफाए राशिदीन का तरीका भी जरूर देखना, क्योंकि खुलफाए राशिदीन आकर कहीं चले नहीं गए। ये सारी उम्र हजरत पाक के साथ रहे हैं और दीन का नक्शा इनकी आंखों के सामने मुकम्मल हुआ है। इन्हें पूरा इस बात का पता है कि ये हंगामी ज़ाब्ता था, पहले की बात थी, और ये दायमी सुन्नत है जिस पर अमल जारी रहा। अगर इसी एक असूल को सामने रख लिया जाए तो फिर इख्तिलाफात नहीं रहते। मैं जब बिनौरी टाउन कराची में पढ़ाता था तो कॉलेज के 5-7 लड़के मेरे पास आए, कहने लगे जी कुछ मसाइल समझने हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी कायदे कुलिये को सामने रखा जाए, इसमें तो शक नहीं कि अहादीस में इख्तिलाफ है कि जी है। तो मैंने कहा कि हम वो जब हदीस पढ़ेंगे तो साथ खुलफाए राशिदीन का तामल भी पेश करेंगे कि इस हदीस पर खुलफाए राशिदीन का तामल रहा, और ये शर्त है आप भी यही करें कि सिर्फ हदीस पाक ना पढ़ें। देखो सिर्फ हदीस पाक तो बैतुल मुकद्दस वाली भी आती है, वो तो हदीसों में मिल जाती है किताब। इसलिए ये कायदा मैंने लिख दिया कि आप अपने मौलवी साहबान से दस्तखत करवा लें कि सिर्फ अल्लाह के इख्तिलाफी मसलों में अल्लाह के नबी की सिर्फ हदीस नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि साथ ये भी बताया जाएगा कि खुलफाए राशिदीन का अमल इनमें से किस हदीस पर रहा। 6 दिन बाद आए, वादा अगले दिन तक करके गए थे। 6 दिन के बाद 4 लड़के आए और उन्होंने कहा कि हमारे मौलवी साहबान ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया है कि हम कलमा नबी पाक का पढ़ते हैं, खुलफाए राशिदीन का नहीं पढ़ते। मैंने कहा कि ये जो हदीस हजरत की है ये तो नबी पाक की है जिसका कलमा पढ़ते हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। फिर मैंने उन्हें बिठा लिया और समझाया कि देखो बहुत से लोगों को एक गलतफहमी है कि आप लोग 4 इमामों को नहीं मानते। असल बात ये नहीं, आप 4 खुलफा को नहीं मानते पहले नंबर पर। इसलिए ये समझना कि ये लोग सिर्फ आइम्मा अरबा का इनकार करते हैं, ये बात सही नहीं। ये खुलफाए राशिदीन के तरीके को मानने के लिए तैयार नहीं है और नहीं तैयार हुए। अब नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 2-3 तरीके इरशाद फरमाए। एक तो ये फरमाया कि मेरी तरफ से लोग आपको इख्तिलाफी हदीसें सुनाया करेंगे, एक हदीस सुनाएगा, दूसरा दूसरी सुना देगा उसके मुखालिफ। तो उस वक्त क्या करना है कि जो हदीस किताबुल्लाह शरीफ के मुवाफिक हो उसको लेना है। मसलन एक ने आपको हदीस सुनाई कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। दूसरे ने सुनाई कि बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। अब कुरान पाक की जो आयत है फवल्लि वजहका शतल मस्जिदिल हराम, ये इसके साथ मिली ना।
تو فرمایا کہ جو حدیث اختلافی حدیثوں میں کتاب اللہ اور میری سنت اور عادت کے موافق ہوگی اس کو اپنانا ہے، وہ میری طرف سے ہوگی، اور جو کتاب اللہ یا میری سنت کے خلاف ہوگی وہ میری طرف سے نہیں ہو سکتی۔ آپ کی طرف سے نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بعض اوقات فوراً یہ شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ کے پاک پیغمبر قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے کہ قرآن کے خلاف کوئی حدیث ارشاد فرمائی یا عمل کر لیا اور کچھ حدیثیں قرآن کے خلاف ہو گئی؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ دو وجہ بن سکتی ہیں، یا تو وہ حدیث ہی ضعیف ہو، جھوٹی ہو، یا یہ کہ وہ قرآن پاک کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی ہو۔ جیسے حضرت نے جب بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا فرمائی تو اس کا یہ کوئی مطلب نہیں لیتا کہ آیت تو نازل ہو چکی تھی وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن معاذ اللہ کے نبی پاک کو اس آیت کا معنی سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے بیت المقدس کی طرف ہی بڑھتے رہے اور بعد میں معنی سمجھ آیا۔ یہ بات نہیں ہے، تو وہ قرآن پاک کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی ہوگی۔ اگر نماز میں باتیں کرنا کوئی واقعہ ملے تو یقین قرآن پاک کی آیت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ قاعدہ بتایا کہ جب اختلافی باتیں سامنے آئیں، اختلافی حدیثیں، تو پہلے تو دیکھو کہ کتاب اللہ کے موافق کون سی ہے اور خلفائے راشدین کا عمل ان میں سے کس پر رہا ہے۔ یہ قاعدے ہم نے نہیں بنائے، خود نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے، اور انہی قاعدوں پر ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکمل نماز بلکہ مکمل فقہ کو مرتب فرمایا۔ ایک صاحب تشریف لائے، کہنے لگے کہ حضرت نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو۔ تو میں نے کہا بھی دیکھو، میں تو سیدھی بس صاف بات کہتا ہوں کہ میں نے حضرت پاک کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، تو نے دیکھا ہے؟ کہتا دیکھا تو میں نے بھی نہیں۔ پھر میں نے کہا بھی اس پر عمل کیسے ہوگا؟ کہ جی اس پر عمل کیسے ہوگا، پھر آپ نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہم تو طریقہ بتاتے ہیں کہ کیسے عمل ہوگا۔ ہم ہیں اہل سنت والجماعت حنفی، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی پاک کو نمازیں پڑھتے صحابہ نے دیکھا ہے، اور صحابہ کو نمازیں پڑھتے ہمارے امام نے دیکھا ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اسی نماز کو کتابوں میں جمع کرا دیا۔ اس لیے ہماری نماز جو ہے وہ تو یقین ہوئی ہے جو اسی طریقے پر ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ فقہ کی کتابیں تو بعد میں لکھ کر امام ابو حنیفہ کے ذمے لگا دی گئی ہیں۔ ایک کتاب اس کے پاس تھی کہ قدوری 200 سال بعد لکھی گئی، ہدایہ 300 سال بعد لکھی گئی، فلاں کتاب اتنے 100 سال بعد لکھی گئی۔ یہ دیکھو کتنی تحقیق کے ساتھ مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کتابیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ بھی کچھ پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ جی میں پڑھا ہوا ہوں۔ میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد کا نام سنا کبھی؟ کہ جی وہ ان کے شاگرد تھے۔ میں نے کہا جو کتابیں انہوں نے لکھی تھیں وہ یہاں کیوں درج نہیں کی اس فہرست میں؟ آخر جو کتابیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہیں وہ کتابیں امام ابو حنیفہ کے پاس جو بیٹھ کر لکھی ہیں وہ اس فہرست میں جو اصل ماخذ اور اصل کتابیں ہیں وہ کیوں نہیں اس میں آئیں؟ اب وہ سوچنے لگا کہ یہ تو واقعی کسی نے زیادتی کی ہے کہ وہ کتابیں کیوں نہیں لکھی، کہ وہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ اجمیوں کی سازش تھی۔ میں نے کہا نہ قاضی ابو یوسف اجمی تھے، نہ امام محمد بن حسن شیبانی اجمی تھے، اس لیے یہ اجمیوں کی سازش نہیں ہے۔ کہنے لگے جی وہ اس لیے نہیں لکھی کہ ان میں حدیثیں ضعیف تھیں۔ میں نے کہا ضعیف ہونے کا کیا مطلب؟ پہلے تو کہا کرتے کہ حدیث ہے نہیں، اگر ہم پیش کریں پھر کہتے ہیں ضعیف ہے۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے نا، آپ جو حدیث لیں گے وہ بڑے تابعی یا صحابی سے لیں گے؟ تو صحابہ تو سارے عادل ہیں نا، اور بڑے بڑے تابعین بھی سارے عادل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ سندیں اکٹھا کرنے کا شوق نہیں تھا کہ ضرور 100 آدمیوں سے سننی ہے جا کر روایت،
پھر بیٹھنا ہے کہ ان میں اتنے جھوٹے ہیں، اتنوں کا حافظہ خراب ہے، اتنوں کی یہ بات ہے. وہ اتنے فقہا سے لیتے تھے، بڑے علماء سے، کہ جن سے ایک یقین ہو جاتا. تو میں نے کہا عجیب بات ہے کہ خیال قرون کے امام کو جو حدیث ملی وہ تو ضعیف ملی. جس زمانے کو اللہ کے نبی نے خیال قرون فرمایا ہے اور خیال قرون کے بعد جو کتابیں لکھی گئی وہ زیادہ صحیح ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ خیال قرون تو خیال قرون نہ رہا کہ وہاں صحیح حدیثیں کسی کو ملی نہیں اتنے بڑے امام کو. میں نے کہا یہ تو اس قسم کی باتیں اگر آپ کریں گے تو منکرین حدیث کو فائدہ ہوگا. ایک مجھے کہنے لگا جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو 3 حدیثیں آتی تھیں. میں نے کہا پھر تو منکرین حدیث سچے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بعد میں کتنی حدیثیں کہاں سے آ گئی ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں زمانے پائے ہیں، اموی دور بھی عباسی دور بھی. اموی دور کی بھی پوری کوشش رہی ہے حکومت کی کہ امام ابو حنیفہ کو وزیر قانون بنا دیا جائے، قاضی القضاء بنا دیا جائے. عباسی حکومت کا بھی پورا یہی کوشش کر رہی کہ اس کو قاضی القضاء بنا لیا جائے. تو حکومت جو ہے وہ قاضی القضاء کس کو بناتی ہے؟ جس کو سب سے تھوڑا علم ہو، یا اس کو تلاش کرتی ہے جو بڑا عالم ہو. اگر کسی اور کو 4 حدیثیں آتی ہوتی تو حکومت اس کے پیچھا کرتی کہ بھئی آپ قاضی القضاء اور وزیر قانون بنے. ابو حنیفہ کو تو 3 آتی ہے، آپ کو 4 آتی ہے. لیکن دونوں حکومتیں اس پر بضد رہیں کہ امام صاحب یہ عہدہ قبول فرمائیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ عہدہ قبول نہیں فرمایا. تو جلدی سے کہنے لگا مطلب تو بس اور اعتراض ہوتا ہے نا کہ پھر ابو یوسف نے کیوں قبول کر لیا جب ان کے استاد نے قبول نہیں کیا تھا. میں نے کہا ان کے استاد تو قانون کی تدوین کر رہے تھے نا، اگر وہ قبول کر لیتے تدوین رہ جاتی. اب چونکہ اس استاد تدوین کر گئے، اب قانون کو چلانا ضروری تھا تو شاگرد نے قبول کر لیا تاکہ اس قانون کو نافذ بھی کر لیا جائے اور چلا کر تجربہ بھی کر لیا جائے. تو اس میں استاد کی مخالفت نہیں ہوئی. وہ وقت تھا جب وہ اس کو مدون کر رہے تھے. اگر کسی اور طرف مصروف ہو جاتے تو قانون کی تدوین ہی رہ جاتی. اور شاگرد نے جب دیکھا کہ قانون مدون ہو گیا ہے اور باوجود حکومت کی مخالفت کے، حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی بڑا آدمی زیادہ اونچا ہو جائے، لیکن باوجود حکومت کی مخالفت کے ہر مسجد میں فقہ حنفی پر عمل ہو رہا ہے، ہر عدالت میں قاضی فقہ حنفی پر عمل کر رہا ہے، ہر مدرسے میں فقہ حنفی پڑھائی جا رہی ہے. اب حکومت کو پھر جھکنا پڑا کہ جب فقہ حنفی ہر عدالت میں، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر گھر میں اپنی جگہ بنا چکی ہے تو اس کی سرپرستی کے لیے امام ابو حنیفہ کے شاگرد کو ہی قاضی القضاء بنایا جائے. چنانچہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھر یہ عہدہ عطا فرمایا گیا. اب سب سے بڑی چیز ہے ایمان کے بعد اللہ کی عبادت اور نماز. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. اس لیے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز جو ہے یہ بدنی اور زبانی عبادت کا مجموعہ ہے. اس میں آپ کوئی حرکت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی ذکر بھی ہوتا ہے، کوئی ذکر کرتے ہیں تو ساتھ حرکت بھی ہوتی ہے. اس لیے یہ دونوں کی جامع ہے. دیکھو سب سے پہلے ہم دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں. صرف یوں ہاتھ اٹھا لینا یہ لغت کے اعتبار سے تو رفع دین ہے کہ ہاتھ اٹھا لیے، لیکن یہ شرعی رفع دین نہیں. شرعی عبادت جب بنے گی کہ اس کے ساتھ اللہ کا نام آ جائے اور ہم ہاتھ اٹھا کر ساتھ کہیں اللہ اکبر. تو جو بغیر تکبیر کے رفع دین ہے وہ لغوی رفع دین ہے، اور جو تکبیر کے ساتھ رفع دین ہے یہ شرعی رفع دین ہے. الحمدللہ ہم شرعی رفع دین کرتے ہیں. تکبیر تحریمہ میں کرتے ہیں تو اللہ اکبر ساتھ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ وتر میں قنوت کے وقت کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ عیدین کی تکبیروں کے ساتھ رفع دین کرتے ہیں تو ہر رفع دین کے ساتھ تکبیر موجود ہے نا اللہ اکبر. تو یہ وہ تکبیر رفع دین ہے جس میں ایک خوبی تو یہ ہے کہ یہ عبادت ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی اس میں شامل ہے. دوسرے یہ
کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ان کے خلاف کوئی حدیث نہیں. پہلی تکبیر کے وقت حضرت کا رفع دین نہ کرنا دنیا کی کسی کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نہیں کرتے. وتر کی قنوت کے ساتھ آپ تکبیر نہیں آپ اس کا کرنے. ایک تو یہ کہ چھوٹے رافضی اور بڑے رافضی اٹھاتے ہیں تو وہاں اللہ اکبر نہیں، وہ اللہ اکبر تو رکوع جانے کے لیے ہے، اس لیے اس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر اللہ کا لفظ شروع کرنا ہے اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر راہ کو ختم کرنا ہے، تو ان کو تکبیر انتقالات کہتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی غلطی سے یہاں رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ لے اور پھر بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے تو گویا اس نے تکبیر کا وہ موقع بدل دیا جو اللہ کے رسول نے رکھا تھا. اسی کو کہتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ. اور اگر وہ بغیر اللہ اکبر کے یوں ہاتھ مار کے پھر رکوع میں چلا جائے تو پھر یہ وہی ہے جس کو حضرت نے گھوڑوں کی دمے سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ گھوڑے جب دمے مارتے ہیں تو ساتھ اللہ اکبر بالکل نہیں کہتے، اس کے ساتھ کوئی ذکر شامل نہیں ہوتا. تو وہ رفع دین جس کے ساتھ اللہ کا ذکر شامل نہیں وہ گھوڑوں کی دموں والی رفع دین ہے. اور چھوٹے رافضی اور بڑے رافضی وہی رفع دین اسی پر زور دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ رفع دین جس کے ساتھ اللہ کا ذکر اور تکبیر شامل ہے یہ عبادت ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میرے یاد کے لیے میری نماز ادا کرو. اب اللہ ہاتھ بھی اٹھائے اللہ کے سامنے اور اللہ اکبر بھی کہا تو یہ دونوں باتیں جمع ہو گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں بیٹھا تھا تو ایک ساتھی آئے، آ کر کہنے لگے ذرا صحیح بخاری شریف نکال لیں. میں نے صحیح بخاری شریف نکال لی. کہتے جی دیکھو رفع دین کی دو حدیثیں ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میں نے کہا اچھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جی حضرت رفع دین کرتے رہے؟ میں نے کہا ہمیشہ یا کبھی کی؟ میں نے کہا دیکھو دو فکروں میں بڑا فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، یہ بات بھی سچی ہے جھوٹی ہے؟ اب دونوں باتوں میں فرق ہے نا. اگر تو اتنا ہے جتنا ہم مسلمان مانتے کہ قرآن میں ہے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، یہ بات تو ہے سچی. اگر کوئی کہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، جیسا یہودی کہتے ہیں اس لیے انہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، تو یہ بات یقیناً غلط ہے. تو میں نے کہا یہاں اتنا ہے کہ حضرت نے رفع دین کی یا یہ ہے کہ حضرت آخر عمر تک رفع دین کرتے رہے؟ کہنے کہ یہاں اتنا ہے کہ رفع دین کی لیکن چھوڑنے کا ذکر بھی تو نہیں ہے نا، اگرچہ کرنے کا ذکر بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو میں نے کہا اس حدیث میں خاموشی ہے، نہ آخر عمر تک کرنے کا ذکر ہے نہ اس حدیث میں چھوڑنے کا ذکر ہے. کہتے جی پھر آپ بخاری شریف کو چھوڑ کر فقہ کی کتابوں پر عمل کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں. میں نے نسائی شریف اٹھائی، میں نے کہا یہ نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے فقہ کی؟ کہتے ہیں حدیث کی. میں نے کہا سیاستہ میں شامل ہے؟ کہ جی بالکل شامل ہے. میں نے کہا لکھنے والا بھی شافعی ہے؟ کہ جی لکھنے والا بھی شافعی ہے. میں نے کہا دیکھو امام بخاری کا شاگرد ہے یہ، انہوں نے یہ حدیثیں دونوں لکھی ہیں جو امام بخاری لائے ہیں، صفحہ 158 جلد 1 پر، اور دونوں لکھنے کے بعد باب بام دیا ہے باب و ترک ذالکا، کہ اس رفع دین کے چھوڑ دینے کا بیان. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی کی حدیث لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ آؤ میں تمہیں اللہ کے پاک پیغمبر والی نماز دکھاؤں. یہ کہاں فرمایا؟ کسی جنگل میں جہاں اور کوئی جاننے والا بیٹھا نہیں تھا؟ نہیں، مسجد اعظم کوفہ میں جہاں تقریباً 1500 صحابہ پہنچے ہیں. پھر یہ اہل کوفہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان کا مکے مدینے سے تعلق کٹا ہوا تھا،
یہ بھی آتے جاتے رہتے تھے حج کرنے کے لیے، مکے مدینے والے لوگ بھی یہاں آتے رہتے تھے، وہ آ کر ان کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے، یہ وہاں جا کر ان کو نمازیں پڑھتے دیکھتے تھے۔ تو ایسی جگہ بیٹھ کر فرمایا آؤ اللہ کے نبی پاک والی نماز تمہیں بتاؤں۔ آپ نے پہلی تکبیر کے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے تکبیر کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر پوری نماز میں کہیں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو میں نے کہا کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، اسی طرح ترمذی میں رفع دین کے بعد ترک کی روایت ہے، اسی طرح ابو داؤد میں رفع دین کے بعد چھوڑنے کی حدیث موجود ہے۔ تو میں فقہ سے نہیں، سیاستہ کی 3 کتابیں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سیاستہ سے صرف ایک کتاب میرے آگے رکھیں کہ جس میں چھوڑنے کا ذکر پہلے ہو حدیث کہ پہلے نہیں کرتے تھے، بعد میں کرنے والی حدیث آئی ہو، تاکہ شبہ پڑے کہ شاید بعد میں کرنے لگ گئے ہوں گے۔ تو یہ 3 کتابیں ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ آپ بتائیں کہ جب دوسری حدیث میں چھوڑنے کا ذکر آ گیا تو چھوڑ دینی چاہیے یا نہیں چھوڑ دینی چاہیے؟ پھر میں نے اسی نسائی شریف میں اس کو سجدے کی رفع دین کا باب دکھایا کہ دیکھو یہاں سجدے کی رفع دین کرنے کا ذکر ہے، آگے اس کے چھوڑنے کا باب ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ والا باب دکھایا کہ یہاں رفع دین کرنے کا باب ہے، چھوڑنے کا باب کوئی نہیں۔ معلوم ہوا تحریمہ والی رفع دین حضرت نے نہیں چھوڑی، لیکن جس طرح سجدوں والی رفع دین کر کے چھوڑ دی، اس طرح رکوع والی رفع دین بھی کر کے چھوڑ دی۔ اب یہ بات بڑی عام فہم تھی، بار بار میں اس سے پوچھتا تھا کہ یہ حدیث کی کتابیں ہیں یا فقہ کی کتابیں؟ کہتا حدیث کی ہیں۔ کہتا اچھا جی، 3-4 سے چلے گئے، 3-4 دن کے بعد آئے اور نسائی لے کر آئے جس پر مولوی عطا اللہ حنیف کا حاشیہ تھا۔ باہر ایک آدمی کو کھڑا کر لڑکے کو 3 اندر آ گئے کہ جی ہم کتاب لائے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو اندر لے آئیں، میں ضرور لائیں۔ وہ اس پر یہ لکھا ہوا تھا حاشیے پر کہ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، اور وجہ ضعف کی کوئی نہیں لکھی تھی۔ تو کہنے لگے جی یہ انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا بیٹا بات میں دل پھیرنا میرے بات کی بات نہیں، مسئلہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں فقہا کے سپرد کیا تھا، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا راجعوا الیہم لعلہم یحذرون، اور فقہا سے ہی ہمیں پورا دین ملتا ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی فقہ کی کتاب اٹھائیں، تعلیم الاسلام، نماز کی پوری شرطیں ملیں گی، اور سیاستہ پوری سامنے رکھ کر آپ نماز کی شرطیں شمار نہیں کرا سکتے ہمیں۔ ایک تو پورا دین ملتا ہے، دوسرا اس میں یہ اختلاف نہیں ہوتا کہ اس حدیث میں کچھ ہے اس میں کچھ ہے، وہاں اسی کو لیا گیا ہے جس پر عمل جاری رہا۔ اس لیے ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فقہا کے سپرد کیا تھا کہ ان سے دین سیکھو۔ انہوں نے تمہیں یہ کہا کہ فقہا کو سے دین نہیں سیکھنا، براہ راست محدثین کی کتابوں کا مطالعہ کرو، حدیث کی کتابوں کا۔ تم نے اللہ رسول کی بات چھوڑ کر ان کی بات مان لی اور تمہیں ان کتابوں پر لگا دیا۔ اب میں نے اس سے بھی سمجھا دیا کہ ان کتابوں کو سامنے رکھ کر بھی ہمارا ہی مسلک ثابت ہو رہا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کتابوں کو چھوڑ دو، یہ جو باہر حاشیہ لکھا نا 15ویں صدی میں، اس حاشیے کو مانو، نہ فقہ کو مانو نہ حدیث کو مانو۔ میں نے کہا بیٹا تمہیں تو کسی جگہ کی نہ رہنے دیا نا انہوں نے۔ وہ واقعی 2 بول اٹھے، کہنے لگے ہمیں تو واقعی کسی جگہ کا نہیں رہنے دیا۔ میں نے کہا اب اس کے ضعیف کہنے کی کوئی وجہ اور دلیل اس نے بیان نہیں کی۔ توحید-سنت.com اب جو بغیر دلیل کا کوئی امتی بات کرے اس کو ماننا تو آپ کے یہاں شرک ہے، تو کسی امتی کے بغیر دلیل کے کہنے سے نبی کی حدیث کو میں چھوڑ دوں تو یہ تو آپ کے یہاں تو شرک ہو جائے گا، لیکن آپ کو یہ اس شرک پر لگا رہے ہیں۔ ایک بولا، کہنے لگا ہاں وہ کہتے تھے کہ انہوں نے وجہ تو نہیں لکھی، لیکن اس میں ایک راوی عاصم بن کلیب ہے وہ ضعیف ہے۔ میں نے کہا عاصم بن کلیب تو رفع دین کی حدیث میں بھی ہے، وائل بن حجر والی روایت میں نے دکھایا۔ تو میں نے کہا آپ ان سے لکھوا لیں کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ کہنے لگے اس کو تو وہ بڑا پیش کرتے ہیں کہ یہ 9ویں صدی کی حدیث ہے اور اسی پر تو ان کا زور ہوتا ہے۔ اب وہ دیکھ کر حیران ہے کہ جی وہی عاصم بن کلیب ہے۔ میں نے کہا وہی ہے۔ کہنے لگے پھر تو وہ لوگ بڑے ناانصاف ہیں،
ایک کہتا ہے جی اب کیا بنے گا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں. کہ جی کیا ہوگا؟ یہ راوی ادھر بھی آ گیا ہے ادھر بھی آ گیا ہے. میں نے کہا ہمارا مذہب اتنا مضبوط ہے الحمدللہ، میں تمہیں حق دیتا ہوں، اس راوی کو سچا مان لو گے تو بھی ہمارا مذہب ثابت ہوگا، اس راوی کو جھوٹا مان لو گے تو بھی ہمارا مذہب ثابت ہوگا. ہمارا مذہب تو اتنا مضبوط مذہب ہے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ دونوں طرح ثابت ہوگا. میں نے کہا دونوں طرح ثابت ہوگا. کہ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر یہ راوی جھوٹا ہے تو رفع جان کرنے کی حدیث بھی جھوٹی ہو گئی، نہ کرنے کی بھی جھوٹی ہو گئی، تو اصل تو پھر نہ کرنا ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ 11ویں نہیں دینی چاہیے کیونکہ نہ دینے کی حدیث ہے نہ دینے کی حدیث ہے، تو اصل تو نہ کرنا ہے نا. جب یہ دونوں جھوٹی ہو گئی تو ہمارا مذہب ترک رفع جان پھر بھی ثابت ہو گیا. اور اگر یہ راوی سچا ہے تو دیکھو اس نے باتیں دونوں بتا دی کہ حضرت نے رفع جان کی تھی، پھر بتا دی کہ چھوڑ دی تھی، تو ہم نے بھی چھوڑ دی. پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ اگر یہ حدیث واقعی جھوٹی ہے معاذ اللہ جس طرح انہوں نے آپ کو بتایا ہے، تو امام نسائی کے بارے میں اب آپ کیا کہتے ہیں جن کی کتاب سیاست میں شامل ہے؟ انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کر کے لکھنا اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنانا ہے. ایک تو انہوں نے جھوٹی حدیث لکھی، پھر انہوں نے 2 کے بعد لکھی اور ترک کا باب باندھ کر لکھی. سچی حدیثوں کو جھٹلانے کے لیے جھوٹی حدیث لکھ دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے. تو کیا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس قابل رہ جائیں گے کہ ان کی کتاب کو حدیث کو کتاب کو سیاستہ میں شامل مانا جائے؟ تو 5 تو توبہ کر گئے، ایک زد میں اٹھ کے چلا گیا، کہتا جی آپ تو وسوسے ڈالتے ہیں. میں نے کہا جو وسوسے ڈالتے ہیں وہ آپ نے قبول کر لیے ہیں، اور میں تو وسوسے نکالتا ہوں اور وہ آپ کو پسند نہیں ہے. تو مقصد یہی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی جو نماز کا طریقہ، پھر میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا. میں نے کہا دیکھو ہمارا رفع جان کا مسئلہ کتنا واضح اور صاف ہے. جس طرح ہمارا کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں باقی سب کی نفی کرتے ہیں نا. ہم ایک جگہ رفع جان کرتے ہیں باقی سب جگہ کی نفی کر رہے ہیں. اور ہم نے حدیث بھی وہ پیش کی جس میں ایک جگہ رفع جان ثابت باقی جگہ کی نفی. تو ہماری دلیل دعوے کے عین مطابق ہے. اسی طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں ایسی حدیث دے کہ جو کرتے ہیں وہ بھی ہے، جو نہیں کرتے وہ بھی ہے، چھوڑنے والا بھی. تو یہ 4 رکعت میں 10 جگہ رفع جان کرتے ہیں. 4 رکوع ہوتے ہیں نا، 4 دونی 8، اور پہلی تیسرت کے شروع میں کرتے ہیں، اور 18 جگہ نہیں کرتے کیونکہ 4 رکعت میں 8 سجدے ہوتے ہیں، اور 8 دونی 16، پھر دوسری چوتھی رکعت کے شروع میں نہیں کرتے. تو جس طرح میں نے نفی اس بات دونوں دکھائے ہیں، یہ آپ کو کہتے ہیں ہمارے پاس کبھی کہتے 400 حدیثیں، کبھی کہتے 100، کبھی 50. صرف ایک حدیث، صرف ایک جس میں ان کا پورا دعویٰ ہو، 10 جگہ کا اس بات ہو، 18 جگہ کی نفی ہو، اور ہمیشہ کا ذکر ہو، تو ہم مان لیں گے صرف ایک حدیث میں ہے. وہ لڑکے لکھ کر چلے گئے، بعد میں آئے 2 ہفتے بعد کہنے لگے جی ہم سارے پھرے ہیں، ہم تو خیر رفع جان چھوڑ چکے ہیں، لیکن وہ یہ پڑھ کر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے پلے کوئی چیز نہیں. تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے وسوسے دے کر بھیجتے ہیں. ایک دن 2-3 آ گیا میرے پاس، کہنے کے مولوی صاحب یہ جو بخاری شریف ہے اس کی حدیث کے خلاف کوئی بات کہے تو وہ مسلمان رہتا ہے؟ میں نے کہا کیسے؟ جی یہاں رفع جان کی حدیث ہے، متفق علیہ ہے بخاری مسلم میں، اور یہاں اس کے خلاف اگر کوئی بات کہے، میں نے کہا آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی وہ تو بالکل بے دین آدمی ہے. میں نے کہا لکھوا لائیں اپنے مولوی صاحبان سے. وہ گئے، وہ کہتے لکھ کے نہیں دیتے، ہمیں لکھ کے نہیں دیتے. میں نے کہا چلو کسی سے لکھوا لاؤ، آخر اتنی بڑی بات ہے، کسی کو ہدایت ہو جائے کہ بے دین نہ کوئی بنے. ایک مولوی نے لکھ کے دیا کہ جو بخاری مسلم کی متفق حدیث کے خلاف کوئی بات کہے وہ پکا بے دین ہے. آ گئے. میں نے کہا اب وہ بے دین ہے کون، یہ بھی پتا ہے آپ کو؟ کہنے لگے جی حنفی ہوں گے. میں نے کہا وہ تو باپ کی بات ہے، معاذ اللہ امام بخاری بنیں گے.
بڑے حیران ہو کر وہ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا متفق علیہ حدیث ہے لا یفعل ذلک فی السجود کہ حضرت سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے. میں نے ترجمان کو پڑھایا کہ ٹھیک لکھا میں حدیث متفق علیہ ہے نا. اور یہ جو بخاری ہے رسالہ اس میں سجدے کی رفع دین کو سنت لکھا ہے. یہ عبد الرحمان بن مہدی کہتے ہیں ھذا من السنت، یہ رکوع اور سجدے دونوں کی رفع دین سنت ہے. میں نے کہا اب پتہ چلا کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث جو ہے یہ خلاف سنت نماز بتاتی ہے ہمیں، اور یہ امام بخاری اس کو سنت لکھ رہے ہیں. تو جاؤ اپنے مولوی صاحبان سے کہو کہ یہ ان کے بارے میں لکھیں کہ معاذ اللہ یہ بے دین تھے، اگر بیٹھے بیٹھے گھر میں فتویٰ کام آ جائے تو پھر کسی اور کو دھمکانے کی ضرورت نہیں رہتی. اب وہ جب گئے تو ان سے رسالے چھین لیے کہ دے دو یہ. اب جن میں بانٹے تھے بخاری کے رسالے وہ منتیں کرتے پھرتے ہیں وہ رسالہ غلط چھپ گیا ہے وہ ہمیں دے دو، وہ رسالہ غلط چھپ گیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ نماز کی عبادت ہے تو تحریمہ کے ساتھ رفع دین کو ساری امت سنت کہتی ہے، اس میں سرے سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اور یہ شرعی رفع دین ہے کیونکہ اللہ کا ذکر ساتھ ہے. جو رفع دین بغیر ذکر کے تھی وہ عبادت نہیں تھی، عادت تھی. تو جب تک نماز میں عادتیں بھی چلتی رہی، باتیں کرنا مثلا عادت تھی نا، عبادت تو نہیں تھی، اس وقت تک ایسی رفع دین کی گنجائش رہی. لیکن جب نماز کو خالصی بات بنا لیا گیا، اس میں کسی قسم کی عادت باقی نہیں رکھی گئی. دیکھو نا مثال سے سمجھیں، یہ مسجد جس وقت تعمیر ہو رہی تھی یہاں منو مٹی پڑی تھی، خشو کا ساتھ کتنا کچھ پڑا تھا، لیکن جب مکمل ہوگی آپ اب یہاں مٹی برداشت کرتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں پھینکی آوارہ کو آپ برداشت. اسی طرح جب نماز کی ابھی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت اس میں عادات بھی شامل تھی، لیکن جب نماز کی تکمیل ہو گئی اب عادات باقی نہیں رہی. اس کے بعد اللہ اکبر، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک اور عورتیں ہاتھ اٹھاتی ہیں کندھوں تک. طبرانی شریف میں روایت موجود ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فارفع يديك حذاء اذنيك والمرأة ترفع يديها الى ثدييها. تو یہ اللہ کے نبی پاک نے فرق کر دیا کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور عورت کندھوں تک ہاتھ اٹھائے. اب ہم نے دونوں حدیثیں مانی، کانوں تک ہاتھ اٹھانے والی بھی کندھوں تک ہاتھ اٹھانے والی بھی، اور دونوں پر ہمارے ہاں عمل ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ اہل قیاس ہیں، اور جنہوں نے کانوں تک ہاتھ اٹھانے والی بالکل ہی چھوڑ دیا ہے وہ کندھوں تک ہی ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. جو دونوں حدیثوں پر عمل کرے کہتے ہیں یہ حدیث والے نہیں، اور جو ایک کو چھوڑ دے ایک پر عمل کرے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. حالانکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ مسئلہ سمجھنا اور سمجھانا مشکل نہیں ہے، لیکن ضد کا ویسے دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. اب اس کے بعد پھر ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں ناک کے نیچے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من السنت وضع الکف الی الکف تحت السرہ، کہ سنت طریقہ نماز کا یہ ہے کہ ہتھیلی پر رکھ کر ناک کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں. اور مستورات کے لیے چونکہ پردے کی اہمیت ہے اس لیے سیاہ میں صاف لکھا ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں. تو وہاں بھی ہم نے حدیث بھی مانی اور اجماع کو بھی مانا. لیکن ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ لڑکے جو پڑھتے ہیں میرے پاس تو بعض بڑے ذہین سے ہوتے ہیں نا، شرارتی بھی ہوتے ہیں. تو کراچی میں پڑھتے تھے، ایک لڑکا وہ چلا گیا ان کی مسجد میں، جماعت ہو چکی تھی، کوئی آدمی اکیلے نمازیں پڑھ رہے تھے. تو ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، یہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا. اس نے سلام پھیرا، اس نے اس کو السلام علیکم کہا، وعلیکم السلام. کہا کہ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. کہ آپ کے ابا جی زندہ ہیں؟ ہاں ہاں. کیا بات ہے؟ کہ ویسے میں نے پوچھا کہ آپ کے ابا جی زندہ ہیں؟ کہ ہاں زندہ ہیں. کہ یہی رہتے ہیں یا کسی باہر کے ملک میں گئے ہوئے ہیں؟ کہ یہی رہتے ہیں. کیا بات کیا ہے؟
کہتے میں دیکھا کہ آپ امی والی نماز پڑھ رہے تھے. میں نے کہا شاید ابا جی نہیں ہے. آپ امی والی نماز پڑھ رہے تھے نا, تو میں نے سمجھا کہ امی سے سیکھی, ابا جی نہیں ہوں گے, یا تو فوت ہو گئے ہوں گے یا کسی باہر کے ملک میں رہتے ہوں گے. اب جیسے ان کو سنا کہ حدیث ہے بخاری میں ہے, بخاری میں, کہ چلو میرے ساتھ دکھاؤ بخاری میں کہاں ہے. پوری سیاست میں کہیں نہیں ہے یہ. وہ لے کر مولوی صاحب کے پاس چلا گیا. مولوی صاحب نے اسے کہا کہ یہ شرارتی لڑکا ہے, یہ نیو ٹاؤن سے آیا ہے. کہا کہ کیا کسی حدیث پاک میں آیا کہ حضرت نے فرمایا کہ نیو ٹاؤن والے کو میری حدیث نہ دکھانا؟ آپ حدیث دکھائیں, اس سے کیا غرض ہے کہ یہ نیو ٹاؤن سے آیا, یہ کہیں سے بھی آیا ہو. حضرت پہلے پوچھے تھے کہاں سے آیا ہے, کہ فلاں جگہ والے کو حدیث دکھانی ہے, فلاں جگہ والے کو نہیں دکھانی. کہتے نہیں, تو شرارت کرنے آیا ہے. کہا کہ میں جب حدیث آپ دکھائیں گے, جس طرح میں سنت کا لفظ دکھاؤں گا, کیونکہ حضرت نے فرمایا علیکم بسنتی, آپ بھی سنت کا لفظ دکھا دیں سینے پر ہاتھ باندھ حدیث کے ساتھ, تو 10,000 روپے میں سنت کی سین پر رکھوں گا, 10,000 روپے نون پر, 10,000 روپے پر 30,000 روپے تمہیں انعام بھی دوں گا. آپ تو سنتوں سے ہٹا رہے ہیں لوگوں کو, جو سنت ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک نے مجھے لطیفہ سنایا کہ میں سفر میں تھا ایک مسجد میں نے کہا چلو نماز ہی پڑھ لیں 2 رکعت. تو میں نے ہاتھ باندھے تو ایک بابا جی بیٹھے تھے اسر, وہ اٹھ کر آئے اور آ کر بالکل میرے آگے کھڑے ہو کر, میں نماز میں کھڑا ہوں, میرے ہاتھ یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دی. کہتے پھر میں نے اٹھا کر سر پر رکھ لیے. نماز کے بعد وہ کہتا یہ کیا تھا؟ میں نے کہا وہ کیا تھا؟ میں نے تو یہی سمجھا کہ جتنے عرض کے زیادہ قریب ہو جائیں گے شاید ثواب زیادہ ملے گا, تو اس لیے میں نے کہا کہ یہاں رکھنے سے عرض کے زیادہ قریب ہو جائیں گے. تمہید کی 20ویں جلد میں باقاعدہ حدیث آئی ہے, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ یہ ناف کے نیچے باندھنا قرآن پاک کے موافق ہے. اور خلیفہ راشد بھی, تو جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم اختلافی حدیثوں میں وہ حدیث لیتے ہیں جو کتاب اللہ کے موافق ہو اور جس پر خلفائے راشدین کا تعامل ہو. میں نے کئی مناظروں میں چیلنج دیا کہ ایک خلیفہ راشد سے ثابت کر دو کہ کبھی انہوں نے زندگی میں ایک نماز بھی یہاں جہاں آپ ہاتھ باندھتے ہیں یہاں ہاتھ باندھ کر پڑھی ہو. سیاستہ والوں کو تو اس کا ویسے ہی پتہ نہیں, کیونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان کا طریقہ ہے کہ حدیث بھی لکھتے ہیں اور مذاہب بھی بیان کرتے ہیں کہ بھئی کس کس طرح عمل ہو رہا ہے. انہوں نے تحت سورہ اور فوق سورہ لکھا ہے, سینے والی بات کہیں لکھی نہیں ترمذی شریف کی. بعد بھی لوگوں نے شروع کی ہے. توحید-سنت.com. اس کے بعد ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں. اب یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سنتیں مٹتی ہی چلی جائیں. یاد رکھیں سنت کہتے ہیں آپ کی مبارک عادت کو. پہلے رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کوئی دعا پڑھ لیتے, کبھی کوئی دعا پڑھ لیتے, مقرر نہیں تھی. لیکن بعد میں جب یہ آیت کریمہ نازل سب بحمد رب کا حین تقوم, تو پھر آپ نے حکم دیا کہ سبحانک اللہم پڑھا کرو. آپ کے بعد چاروں خلفاء بھی سبحانک اللہم پڑھتے تھے. یہی عادت آگے جاری رہی. چاروں امام بھی اسی کے قائل ہیں, اور اس کے سنت ہونے میں کسی امام نے کسی مجتہد نے اختلاف نہیں کیا. لیکن غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ چھوڑ دو, اللہم باعث بیانی پڑھا کرو. سنت سے غرض نہیں کہ جی بخاری میں آ گئی ہے نا, اس لیے ہم وہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد کچھ سورت پڑھتے ہیں. یہاں یہ بڑا جھگڑا کرتے ہیں. کہنے لگے جی ایک آیا, میں لال کان میں بیٹھا تھا, تو ایک ادھر سے بولے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, ایک ادھر سے بولے باتیں اور ہو رہی ہیں کسی کے ساتھ, بس وہ سنا رہے ہیں گویا حق تبلیغ ادا ہو رہا ہے, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. ایک ادھر سے بولے. میں نے کہا بھی بات کر رہے ہیں وہ کر لینے دو. کہ نہیں جی پہلے حدیث کی بات. میں نے کہا اچھا, تو میں نے کہا فرمائیں کیا حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. میں نے اس کا کیا معنی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں روزانہ؟ 5 جی 5. میں نے کہا فاتحہ 5 ہی دفعہ پڑھتے, 6ٹھی دفعہ تو نہیں پڑھتے کہیں, کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی نا. جلدی سے کہنے لگے نہیں جی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں,
کوئی رکعت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. تو میں نے کہا یہ حدیث تو آپ کے کام نہ آئی نا. آپ وہ حدیث لائیں لا رکعت الا بفاتحۃ الکتاب، جس میں یہ ہو کہ کوئی رکعت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. دیکھو آپ کا عقیدہ اور ہے کہ کوئی رکعت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، اور حدیث پڑھتے ہیں کہ کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. دیکھو اللہ کو جواب دینا ہے، خدا سے ڈرو. جو تمہارا اصل عمل اور عقیدہ ہے اس کے مطابق حدیث سناؤ. لا رکعت الا بفاتحۃ الکتاب. تو کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہمیں پہلے لوگ منع کرتے تھے کہ وہاں نہ جانا، وہ شرارتی بہت ہے. میں نے کہا شرارت کیا ہے؟ اگر ہر رکعت میں فاتحہ تم پڑھے ہو یہ شرارت ہے، تو شرارت تو تم کرتے ہو نا. پھر میں تو صرف پوچھ لیا ہے. ایک کہنے لگا جی اس حدیث کو چھوڑ کر فقہ کو ماننا چاہیے، حدیث کو ماننا چاہیے. میں نے کہا جھگڑا یہ یہاں ہے ہی نہیں کہ حنفی حدیث کو چھوڑتا ہے، جھگڑا اور ہے کہ جی کیا. میں نے کہا ہم پوری حدیث مانتے ہیں، تم ادھوری مانتے ہو. اب جو پوری حدیث مانتا ہے کہتا ہے یہ حدیث کو نہیں مانتا، اور جو ادھوری مانتا ہے کہتا ہے جی میں اہل حدیث کہ جی وہ کیسے. میں نے کہا اللہ کے نبی پورا دین سکھانے آئے تھے یا تھوڑا سا کہ پورا؟ تو میں نے کہا قرآن پاک کی 114 سورتیں ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا. فصاعدا میں 113 سورتوں کا حکم آ گیا اور فاتحہ میں 114ویں سورت. تو اللہ کے نبی پورا بتا کے گئے تھے اور انہوں نے 113 صورتوں کا حکم بلا دیا ہے، گرا دیا ہے. سارا جھگڑا اسی وجہ سے ہے. اگر اس حدیث کو پورا مان لیا جائے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. ہم دیکھو پورا مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں فاتحہ بھی واجب فرض نہیں ہے، رکن نہیں ہے، اور کچھ زائد بھی واجب. تو دونوں کو ایک درجے میں رکھا نا، واجب درجے میں رکھا نا، واجب کا حکم دونوں جگہ بیان کیا. اسی طرح جب زائد کو بھی واجب مانا جائے گا تو اس میں مقدی شامل ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ کسی کے ہاں بھی امام مقدی پر فاتحہ کے بعد والی صورت واجب نہیں ہے. ایک جگہ قادیانیوں سے مناظرہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. بعد میں نے دیکھا کہ ایک مولوی صاحب بغل میں مشکات سے گڈا پھر رہے ہیں. نماز ہی نہیں ہوتی، تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی. اگر مرزائیوں نے حضور پاک کو چھوڑ کر مرزوں کو مان لیا ہے، تم نے بھی نبی پاک کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کو مان لیا ہے نا. دیکھو یعنی بالکل مرزائیوں کی والی باتیں کرتا تھا. اب میں کچھ جان چھڑانا چاہتا تھا. میں نے کہا کہ دیکھو مرزائیوں سے مناظرہ ہوا ہے، اس کا اب جھگڑے کا سارا فائدہ مرزائیوں کو پہنچے گا. وہ لوگ عوام کے ذہن میں ڈالیں گے کہ گویا مرزائیوں کا اختلاف بھی ایسا ہی ہے جیسے فاتح خلف الامام کا اختلاف ہے، آپس میں لڑتے ہیں. تو وہ تو کافر ہے نا. لیکن انہیں اس سے غرض نہیں کہ کافروں کو فائدہ پہنچتا ہے، اسلام کا نقصان ہے یا نہیں. آخر مجبور ہو گئے. میں ایک جگہ چائے پینے چلا گیا، وہ پیچھے آ گئے. 8-10 آدمی بیٹھے، میں چلو یہاں بات کر لیتے ہیں، کھول لیں آپ کیا ہے آپ کے پاس. حدیث ہے جی، میں نے کہا پڑھیں بسم اللہ. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ پڑھ کے ترجمہ کرنے لگے. مولوی صاحب ترجمہ نہیں ابھی کرنا، آگے کوئی لفظ آپ نے چھوڑا تو نہیں؟ جو چھوڑا ہے وہ بھی پڑھیں. کہ جی ایک ہی چھوڑا ہے نا. میں نے کیوں چھوڑا ہے؟ وہ اگرچہ ایک ہے، اس میں 113 صورتوں کا حکم ہے، قرآن کی 113 صورتوں کا. اللہ کے پیغمبر نے جب پوری حدیث بیان کی، تم کیوں چھوڑتے ہو؟ اچھا پھر میں یہ نہیں پڑھتا، میں یہ نہیں پڑھتا. میں نے کہا پہلے یہی پڑھو، کیونکہ اب تم نے آدھی پڑھی ہے، میرے جانے کے بعد پھر آدھی پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرو گے. بلکہ 114واں حصہ، کیونکہ اس میں تو ایک صورت کا حکم ہے، 113 کا تم چھوڑ رہے ہو، تو اتنے تم دھوکہ دیتے ہو. مجھے نمبردار بیٹھا تھا گاؤں کا، کہنے لگا مولوی صاحب یہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے پوری پڑھنے سے ان کا کیا نقصان ہے؟ میں نے کہا ان کا ایک ہی ہے کہ حنفیوں کو کہنا ہے تمہاری نماز نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی. اگر یہ پوری حدیث پڑھ لیں تو ان کی بھی نہیں ہوتی. جی ان کی بھی نہیں ہوتی. میں نے کہا ہاں. جی وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ اس کو مثال سے سمجھو. ایک آدمی کہتا ہے جو اللہ اور رسول کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں. دو باتیں ہیں نا، اللہ کو ماننا رسول کو ماننا. کہتا ٹھیک ہے
میں نے کہا ایک آدمی ہے نہ اس نے اللہ کو مانا نہ رسول کو مانا، وہ مسلمان ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا ایک نے اللہ کو مان لیا رسول کو نہیں مانا، وہ مسلمان ہے؟ کہ وہ بھی نہیں۔ میں نے کہا حدیث ہے کہ جو فاتحہ اور کچھ اور حصہ قرآن کا نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب ہمیں تو انہوں نے اس کیٹیگری میں رکھا کہ انہوں نے امام کے پیچھے نہ فاتحہ پڑھی ہے نہ سورت پڑھی، ہمیں بے نماز کہا۔ انہوں نے بھی فاتحہ پڑھی، سورت تو نہیں پڑھی نا، جیسے اللہ کو مان لیا رسول کو نہیں ماننا، تو بے نماز تو یہ بھی ہوگا نا۔ اس لیے اگر یہ پوری حدیث پڑھ لیں تو یہ بے نماز ہو جاتی ہے۔ اب میں یہ پڑھتا ہی نہیں، آگے دو ورق نکالے کہ جی اللہ کے پاک پیغمبر فجر کی نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو مگر سورت فاتحہ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بڑا اس نے ٹھہر ٹھہر کے ترجمہ کیا۔ اب میرے پاس کتابیں تو مرزے کی تھی، میں تو مرزے سے مناظرہ کرنے گیا ہوا تھا، نہ کوئی سند والی کتاب میں کسی راوی کا بتاؤں کہ اس میں یہ راوی صحیح نہیں ہے، اس کے پاس مشکات تھی، سند اس میں تھی نہیں۔ خیر جب اس نے روایت پڑھی، بڑے ٹھہر ٹھہر کے ترجمہ کیا، میں نے کہا ماشاءاللہ، اللہ کے نبی کی حدیث سن کر ایمان میں کیسی تازگی پیدا ہوتی ہے، جیسے خشک فصل کو پانی مل جائے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب یہ جھگڑے تو ہوتے رہیں گے۔ ساتھیوں سے کہا جو بیٹھے تھے کہ بھی آپ کو کام تو ہوگا، ذمہ دار لوگ ہیں، لیکن آدھ گھنٹہ فارغ کر لیں، آدھ گھنٹہ اللہ کے نبی پاک کی حدیثیں سنیں، یہ جھگڑے تو ہوتے ہی رہیں گے۔ میں نے کہا سب تیار ہے کہ جی تیار ہے۔ میں نے کہا ذرا اگلی حدیث بھی سنا دیں۔ اب اگلی اس کے خلاف تھی، بھائی جا کارا فن سے تو وہ پڑھے نا۔ میں نے کہا بھائی تو پڑھ دے، میں لکھ دیتا ہوں کہ نبی پاک کی حدیث پڑھنے سے تو کافر نہیں ہو جائے گا، پڑھ دے۔ وہ پڑھے نا، بڑی مشکل سے بجائے نے روایت پڑھی کہ جب قرآن پڑھے امام تو تم خاموش رہو۔ جب سے کہتا دیکھو فاتحہ کا لفظ نہیں آیا، فاتحہ کا نہیں آیا۔ میں نے کہا مولانا یہ تو جھگڑے کی باتیں بعد میں دیکھیں گے، آپ ذرا آگے پڑھیں اگلی حدیث۔ اب اگلی بھی اس کے خلاف تھی، انی اقول ما لی انازع القرآن، اس کو نہ پڑھے۔ بڑی مشکل سے کہا، میں نے کہا یار تم تو کہتے یہ اہل حدیث ہے، یہ تو حدیث پڑھ ہی نہیں سکتا، یہ تو مرنے لگا ہے حدیث کے نام سے، پتہ نہیں اس کو ہو کیا گیا ہے۔ اب وہ بڑی مردہ دلی سے پڑھنا شروع کیا۔ میں نے کہا مر نہیں جا رہا، خوش ہو کے پڑھ، نبی پاک کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی۔ اس نے وہ بھی پڑھی، کہا کہ ہاں منع تو ہے، فاتحہ کا لفظ نہیں آیا، فاتحہ کا نہیں آیا۔ میں نے کہا اس وقت حدیثیں سننی ہے، جھگڑا بعد میں کریں گے۔ خیر وہ پڑھاتے پڑھاتے میں وہاں لے آیا، اما عائشہ رضی اللہ کی حدیث تھی کہ حضرت پاک کانا یستفتح القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین، اللہ کے نبی پاک الحمد شریف سے نماز میں امام بن کر قراءت شروع کیا کرتے تھے۔ جب یہاں تک آ گئے تو میں نے کہا دل تو چاہتا ہے سارا دن ہی حدیثیں سنتے رہیں، لیکن آپ لوگوں کو کام کاج بھی ہوتے ہیں، اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جو سنا ہے اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ کہ جو پہلی حدیث میں آیا تھا کہ پڑھنی ہے پیچھے، اور بعد میں آیا کہ نہیں پڑھنی، دیکھا کہ اس میں فاتحہ کا لفظ تھا، ان میں فاتحہ کا لفظ نہیں آیا۔ میں نے کہا ان میں کیا لفظ آیا ہے؟ قراءت کا آیا تھا، قراءت کا، قراءت فاتحہ تو نہیں ہوتی۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ بھئی مجھے آپ نے خام کا دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ یہ آدمی اہل حدیث ہے، یہ تو منکر حدیث ہے۔ اب مشکات اس سے میں نے لے کے کہا دیکھو صاف ہے، یستفتح القراءۃ آگے کیا ہے؟ وہ کہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین قراءت ہے یا نہیں؟ وہ نمبردار کہتا ہے انیا ایک قراءت ہے الحمدللہ رب العالمین حدیث سے۔ پھر میں نے دو ورق پیچھے الٹے، وہاں 3-4 حدیثیں تھی کہ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی جب نماز میں امام بنتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قراءت شروع کرتے۔ میں نے کہا دیکھو یہ بھی قراءت۔ اب وہ سارے کہے کہ فاتحہ قراءت ہے، میں نے کہا اس کو کہو کہے، یہ نہیں کہے گا، یہ تو حدیث کو مانتے نہیں، آپ کیسے کہتے ہیں یہ اہل حدیث، یہ تو حدیث کا منکر ہے۔ اب وہ کہنے لگے، نمبردار مجھے کہنے کا اچھا مولوی صاحب پتہ چلا کہ یا تو یہ آدھی حدیث پڑھتے ہیں یا پہلے زمانے کی پڑھتے ہیں، بعد والی نہیں پڑھتے۔ تو میں نے پھر صاحب میں نے کہا یہ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اگر پہلے زمانے کی حدیث سنانی ہے تو اپنی مسجد کا محراب بھی بیت المقدس کی طرف کر لو، اور نماز میں باتیں بھی کیا کرو، اور
یہ پہلے تو لوگ متع کا شراب بھی پیتے تھے، مسجد کے ساتھ ایک شراب خانہ بھی کھول لو تاکہ لوگ دھوکے میں نہ رہیں اور پتہ رہے کہ یہ پہلے زمانے کی چیزوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ اب وہ نمبردار مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ان کا ہمارے ساتھ اختلاف ہے کیا؟ یہ اللہ کو نہیں مانتے؟ کہتے کون کہتا نہیں مانتا؟ مانتے ہیں۔ اچھا اللہ کے رسول پاک کو نہیں مانتے؟ کہتے کون کہتا نہیں مانتا؟ ہم مانتے ہیں۔ میں نے کہا نمبردار یہ لوگ یزید کو بڑی گالیاں دیتے ہیں کہ وہ ہے ہی اسی کا طرح کا تھا۔ میں نے کہا وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا کہ مانتا تھا؟ دیکھا اللہ کے رسول پاک کو نہیں مانتا تھا، کہتے مانتا تھا۔ میں نے کہا پھر لوگ اس کو کیوں گالیاں دیتے ہیں کہ وہ امام سے لڑا تھا؟ میں نے کہا یہ بھی امام سے لڑتے ہیں۔ کہ اچھا یہ وہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ کہ دیکھو جی ہمیں تو یہ ایسی باتیں سمجھ آتی ہیں کہ یہ وہ ہیں۔ وہ ایک سید تھا، کسی بات پر میراثی سے ناراض ہو گیا اور میراثی کو اس نے پیٹنا شروع کر دیا۔ اب وہ مار رہا ہے میراثی کو، میراثی بیچارہ مار کھا رہا ہے اور یزید کو گالیاں دے رہا ہے۔ لوگ سارے حیران کہ مار تو سید رہا ہے اور گالیاں یزید کو دے رہا ہے۔ وہ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تجھے تو سید مار رہا تھا تو گالیاں یزید کو کیوں دے رہا تھا؟ دیکھا سید کو گالی دے کے کافر ہونا تھا، آل رسول ہے، ان کا تو احترام واجب ہے۔ کہ یزید کو پھر گالیاں کیوں دے رہا تھا؟ کہ اس کا وقت اس لیے دے رہا تھا کہ کم وقتہ منہ کالا کیا تھا تو سب کو مار جاتا، یہ چھوڑ گیا ہمیں پیٹنے کے لیے پوچھیں گے۔ جب منہ کالا کر دے لیا ایک دفعہ تو سب کو ختم کر کے جاتا نا، یہ کچھ چھوڑ گیا جو ہمیں پیٹتے ہیں اس لیے کہتا اس کو گالیاں دے رہا تھا یزید۔ تو بات یہ ہے، دیکھیے اس کو آپ مثال سے سمجھیں کہ ایک ہے یہ اصل جو نماز ہے وہ یہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی درخواست کرنا۔ باقی جو رکوع سجدہ وغیرہ ہے یہ تو اللہ کے دربار کے سلام ہیں۔ اب ایک آدمی اکیلا درخواست لے کر دربار میں جائے تو وہ اپنے کپڑے بھی دھوئے گا، تیاری کر کے جائے گا اور درخواست بھی لے جائے گا نا۔ اور اگر پورے محلے نے بجلی لگوانی ہو اور پورے محلے کی طرف سے درخواست ہو تو اگرچہ وہاں جو وفد جائے گا کپڑے وغیرہ سارے دھوئیں گے، تیاری سارے کریں گے، لیکن وہاں جا کر درخواست صرف ایک آدمی پیش کرے گا، باقیوں کے دستخط بھی کافی ہو جائیں گے۔ اب جب دستخط ہو گئے تو درخواست پورے محلے کی ہو گئی نا۔ امام جب فاتحہ پڑھتا ہے پچھلے آمین کہہ کر اس پر دستخط کر دیتے ہیں کہ یہ ہم سب کی طرف سے ہے۔ اب آپ درخواست پورے محلے کی لے کر جائیں اور پیش کر دیں، پھر ایک آدمی ادھر سے شور کر رہا ہے جی وہ سادے گھر بھی بجلی لا دینا، ایک ادھر سے شور مچا رہا ہے تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ کیونکہ جب سارے محلے کی طرف سے درخواست آ گئی ہے، اس لیے جب اکیلا نماز پڑھے گا وہ اپنی فاتحہ سورت پڑھے گا۔ ایک سے میں نے پوچھا اللہ کے بندے جب یہ دعا کرتے ہیں سارے، اس کے بعد دوسرا آمین کہتا ہے تو دعا سب کی طرف سے ہو جاتی ہے؟ جنہوں نے آمین کہی ہے صرف دعا کرنے والے کی طرف سے ہوتی ہے؟ کہتا جی سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا اسی لیے تو بعد میں آمین رکھی ہے تاکہ یہ سب کی طرف سے سمجھ لی جائے۔ عجیب بات ہے کہ فاتحہ کے بعد آمین ہے، اس میں تو لڑتے ہو کے پڑھنی چاہیے، جو بعد میں امام نے سورت پڑھی اس کے بعد آمین بھی کوئی نہیں کہتا، تو وہاں لڑنا چاہیے نا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ جی تم بھی نہیں کہتے نا۔ میں نے کہا ہم تو کہتے ہیں، نہیں کہتے اسی لیے کہ ہمیں تو مسئلے کی سمجھ ہے، لیکن تم لوگ بے سمجھ ہو۔ کہیں گی کیسے؟ میں نے کہا یہ جو سورت فاتحہ تھی یہ بندے کی درخواست تھی اللہ کی بارگاہ میں بندوں کی، اس پر بندوں کے دستخط ہونے چاہیے سب کے۔ اور وہ جو فاتحہ کے بعد امام نے قرآن پڑھا ہے اس میں امام اللہ کا نمائندہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ قرآن راہ ہدایت ہے۔ گویا آرڈر لکھا جا رہا ہے تو آرڈر پر پھر محلے والوں کے دستخط نہیں ہوتے، صرف افسر کے دستخط ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی۔ اس لیے وہاں ہمیں آمین کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں وہ ہمارا نائب نہیں ہے، وہ فاتحہ میں ہمارا نائب ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ درخواست پیش کر رہا ہے، جو ادھر سے جواب مل رہا ہے بعد میں صورت امام پڑھ رہا ہے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اس لیے اس پر ہمیں آمین کہنے کی کوئی ضرورت
نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو قراءت خلف الامام کا مسئلہ ہے یہ بالکل واضح ہے، اور نسائی شریف نے تو مسئلے تقریباً سارے حل کر دیے ہیں۔ اب وہ اس وقت تو میرے پاس نہیں تھی نا، میں تو مرزائیوں سے مناظرہ کرنے گیا ہوا تھا۔ دوسری دفعہ میرے پاس آئے کچھ لوگ، تو میں نے بات کرنے کا دیکھو ڈھنگ کیسا ہوتا ہے کہ یہ جی حدیث ہے، ہمارے پاس اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور تم اللہ کے نبی کی حدیث چھوڑ کر ابو حنیفہ کا قول مانتے ہو۔ میں نے کہا یہ صلاۃ الرسول میں کس کس کتاب کا حوالہ ہے؟ کہ جی ابو داؤد، ترمذی، نسائی کا۔ میں نے نسائی پہلے کھول لی۔ میں نے کہا یہ حدیث ہے، بہت خوش ہوئے، ہاں دیکھو حدیث ہے کہ امام میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو مگر فاتحہ۔ کہتے جی یہ حدیث ماننی چاہیے یا ابو حنیفہ کی بات ماننی چاہیے؟ میں نے کہا اس حدیث کے آگے واقعی ابو حنیفہ کا قول ہے، دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا آگے تو ہے باب تعویل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے یا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے؟ کہ جی یہ تو اللہ کا فرمان ہے۔ تو میں نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سے اتنا تو پتہ چلا کہ پڑھنے والا ایک ہوگا، خاموش رہنے والے زیادہ ہوں گے، لیکن نماز کا لفظ اس میں نہیں آیا۔ قُرِئَ مجہول کا صیغہ ہے، پیش باعث ہے، تو جس کی وضاحت لفظوں میں قرآن میں نہ ہو اس کی وضاحت کرنے کا پہلا خدا کے پاک پیغمبر کو ہے، کیونکہ الرحمن علم القرآن، اللہ نے خود قرآن اللہ کے پاک پیغمبر کو سکھایا اور سمجھایا ہے، اور ذمہ داری لی ہے انا علینا جمعہ و قرآنا ثم انا علینا بیانا۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر جب باجماعت نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو ہر جگہ اشتراک ہے، اذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر تم بھی اللہ اکبر کہو، رکع فرکعوا سجدہ فسجدوا، لیکن یہاں تقسیم کر دی ہے کہ امام قرآن پڑھے تم خاموش ہو جاؤ، یا یہ نہیں فرمایا اذا قرأ فقرؤ کہ امام قرآن پڑھے تم بھی قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ میں نے کہا یہ نہیں فرمایا۔ تو اب پتہ چلا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ میں قرآن پڑھنے والا امام ہوگا اور خاموش رہنے والے توجہ کرنے والے مقتدی ہوں گے۔ تو میں نے کہا اب دیکھیے ہم نے پہلی حدیث بھی مانی، بعد والی آیت بھی مانی۔ قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ 113 صورتیں پڑھنے سے فرش والے نے منع کر دیا تھا اللہ کے نبی نے کہ 113 نہ پڑھنا، صرف فاتحہ پڑھنا۔ اب ایک ہی رہ گئی تھی نا، اس کے لیے اللہ نے عرش سے آیت نازل فرمائی کہ یہ بھی نہیں پڑھنی۔ ابن ماجہ میں نے کہا حدیث کی کتابیں فقہ کی میں نکال لی، جی حدیث کی۔ میں نے کہا سیاستہ میں شامل ہے کہ شامل ہے؟ میں نے کہا ذرا دیکھو حدیث پوری ہے اس میں کہ امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، امام قرآن پڑھے تم خاموش ہو جاؤ، امام غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ اب دیکھو یہ تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد امام کون سی سورت شروع کرتا ہے؟ سورت یاسین یا سورت تغابن؟ اختلاف تو نہیں اس میں۔ تو جب امام قرآن شروع کرے گا مقتدی نے خاموش ہونا ہے۔ آمین سے پہلے امام کون سی سورت ختم کر لیتا ہے اور کتنی صورتیں پڑھتا ہے؟ دیکھو مسئلہ سمجھانے کا اس سے زیادہ آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر سمجھا رہے ہیں کہ میرے امتیوں جو صورت امام نے تکبیر تحریمہ کے بعد شروع کرنی ہے، جو صورت امام نے آمین سے پہلے ختم کر لینی ہے، اس میں تم نے خاموش رہنا ہے۔ 113 تو پہلے ہی منع کر دی تھی نا، اب قرآن پاک کی اس آیت نے آ کر فاتحہ سے منع کیا ہے۔ پھر اس سے بھی آگے دیکھو اللہ کے پاک پیغمبر ایک آیت تلاوت فرما رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ صورت یاسین کی آیت ہے یا صورت احزاب کی؟ تو دیکھو اللہ کے پاک کے پیغمبر کس پیار سے اور محبت سے اور آسان طریقے سے مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے امتیوں جس صورت میں یہ آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہ امام نے پڑھنی ہے، تم نے خاموش رہنا ہے۔ اب دیکھیے یہ بات قرآن سے ثابت ہوئی، میں نے ان کو دکھایا، اور حدیث سے۔ تو میں نے کہا تم جو جھوٹ بولتے ہو
کہ ہمارے پاس حدیث ہے، ان کے پاس امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اور امام ابو حنیفہ بڑے نیک آدمی تھے، وہ یہ بات فرما گئے تھے کہ اگر میرا قول حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پر دے مارنا۔ کہتے ہم نے ابو حنیفہ کا قول دیوار پر دے مارا۔ میں نے کہا تم نے دیوار پر ابو حنیفہ کا قول نہیں مارا، خدا کا قرآن دیوار پر دے مارا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث دیوار پر دے ماری ہے۔ تو میں نے کہا اب یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آپ لکھ دیتے ہیں نا دیواروں پر اہل حدیث کے دو اصول، فرمان خدا فرمان رسول، تو پتہ چلا کہ آپ فرمان خدا کو بھی دیوار پر مار دیتے ہیں، فرمان رسول کو بھی دیوار پر مار دیتے ہیں۔ وہ ماننے کے لیے نہیں، دیواریں کالی کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے وہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اب دیکھو کتنا بڑا آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو دیکھو مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں ہوتا، مسئلہ سمجھنا ہو۔ ایک پادری سے میرا مناظرہ تھا، مجھے کہنے لگا کہ آپ رسول پاک اپنے نبی پاک کے نبی ہونے کی ایسی دلیل دیں کہ جس کو میں توڑ نہ سکوں۔ میں نے کہا میں 100 دلیلیں بھی دوں گا تجھے سمجھ نہیں آئے گی، اور طریقے سے دلیل ہوگی تو ایک بھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ کہتا طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا تیرے ذہن میں پہلے کوئی پیمانہ تو ہونا چاہیے نا کہ نبی کی نبوت کس طرح ثابت ہوتی ہے۔ تو بہت سے نبی ہیں جن کو تو بھی مانتا ہے میں بھی مانتا ہوں، مثلا موسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے نبی ہونے کا پہلے تو دلیل بیان کر، تاکہ پتہ چلے کہ جس کو سارے نبی مانتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، ان کی نبوت کس پیمانے پر ثابت ہوئی ہے، کون سی دلیل ہے۔ وہ ایک پیمانہ بن جائے گا، پھر تجھے اگلی بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ کہنے لگا جی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری دریا پر اور پانی پھٹ گیا، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، حالانکہ سب سائنسدان اتفاق کرتے ہیں کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، وہ اس طرح دیواریں نہیں بنا کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ اب آپ نے بتایا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ظاہر ہوا، پانی سمندر پھٹ گیا، یہ اتنا بڑا معجزہ مانا گیا کہ یہودیوں نے بھی ان کو نبی مانا، عیسائیوں نے بھی نبی مانا، اور مسلمانوں میں نبی مانا۔ تو میں نے کہا جس نبی کا معجزہ زمین پر ظاہر ہو اور زمین کا سمندر پھٹ جائے وہ نبی برحق، اور آمنہ کے لال زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کے چاند کی اشارہ فرما دیں، انگلی آسمان چاند تک پہنچی نہیں، صرف اشارہ کیا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور آسمان کا چاند ٹکڑے ہو گیا۔ تو جس نبی کا معجزہ آسمان پر ظاہر ہو، یہ معجزہ اتنا ہی اونچا ہے جتنا آسمان زمین سے اونچا ہے۔ تو میں نے کہا اب اس معجزے کو نہ ماننا اور اس معجزے کو ماننا، یہ ایسی ہی حماقت ہے جیسے کوئی کہے کہ جو زمین سے مٹی کا تیل نکلتا ہے یہ تو روشنی کرتا ہے لیکن آسمان کا سورج روشنی نہیں دیتا۔ اب وہ بالکل خاموش۔ تو دیکھو نا دلیل اگر جب ایک پیمانہ اس کے ذہن میں آ جائے، پھر اب دیکھو 113 صورتیں یہ بھی امام کے پیچھے نہیں پڑتے۔ اب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر آپ مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں تو 113 صورتوں کی قرات امام کی سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، اس کی حدیث تم نے سنانی ہے۔ جب 113 والا مسئلہ حل ہو جائے گا پھر 114 ہم حل کر دیں گے۔ یہ رمضان شریف میں عموماً تراویح میں قرآن ختم ہوتا ہے تو کچھ بیان بھی ہو جاتا ہے۔ میرا ایک جگہ بیان تھا تو پھر ان کی مسجد بھی قریب تھی، تو ان کے نوجوان میرا نام تو سنتے رہتے ہیں نا، وہ کبھی زیارت کے لیے بھی آ جاتے ہیں، تو 3-4 نوجوان ساتھ شرارتیں بھی کرتے پھر رہے ہیں، اچھلتے کودتے، ہمارا بھی آج ختم قرآن ہے، ہمارا بھی آج ختم قرآن ہے، یہ کہتے پھرتے ہیں۔ میں تو خیر ان کی آتوں سے سمجھ گیا کون ہے، لیکن میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہ جی ہم اہل حدیث ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو شیطان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سچ بول گیا تھا، آیت الکرسی بتا گے نا زبور کو، تمہاری قسمت میں سچ بولنا نہیں ہے، جھوٹ ہی بولنا ہے ساری عمر تم نے۔ وہ بڑے بگڑے کہ کون سا جھوٹ بولا میں نے کہا یہی کہ ہمارا قرآن ختم ہوا۔ آپ کی تو صرف فاتحہ ختم ہوئی ہے، پورا قرآن تو صرف امام نے پڑھا ہے، قاری صاحب نے، آپ نے 113 صورتیں تو پیچھے پڑھی نہیں، تو آپ کی صرف فاتحہ ختم ہوئی ہے،
اس لیے یہ تو آخری رمضان کی راتیں بڑی برکت والی، ان میں سے جھوٹ سے توبہ کرو نا. آج دعا یوں ہی مانگنا کہ یا اللہ قاری صاحب کا پورا قرآن قبول کر لینا، ہماری صرف فاتحہ قبول کرنا. کہتا نہیں بھائی کہ کوئی حنفی جنت میں نہیں جائے گا، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، صرف اہل حدیث جنت میں جائیں گے، صرف اہل حدیث. کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جنت کتنی بڑی، اس کمرے جتنی ہوگی، کمرے جتنی کہ حضرت دنیا میں سب سے چھوٹا فرقہ گنتی کے اعتبار سے آپ کا ہے، سب سے چھوٹا فرقہ. اگر ساری دنیا کے غیر مقلد اکٹھے کرے تو میرے بٹے کا گیڑ نہیں بھرتا. تو اللہ نے اتنی بڑی جنت اس چھوٹے سی فرقے کے لیے بنائی تھی. مجھے فرماتے میں یہاں آپ کو پڑھ کے بتا لیتا بس، چھوٹے سے فرقے کے لیے اتنی بڑی جنت. یہاں کی حضرت قیامت کے دن بڑی پریشانی تو حضور پاک کو ہوگی. سارا علاقہ پھریں گے، کوئی جنتی نظر نہیں آئے گا، وہ شافعی ہے، وہ مالکی ہے، وہ حنبلی ہے، وہ حنفی ہے. چلتے چلتے یہاں پاکستان میں، ہندوستان میں آئیں گے تو کچھ لوگ نظر آئیں گے سر سے ننگے، پاؤں سے ننگے، داڑھیوں میں دھول پڑی ہوئی، کسی کو سلام کر کے راضی نہیں ہے، ایسے متشدد. تو حضرت خوش ہوں گے. پھر کبھی ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو جنتی مل گئے ہیں، کبھی نوح علیہ السلام کو دکھائیں گے کہ یہ 5 جنتی مل گئے ہیں مجھے بھی، میں ان کو لے کر جنت میں جاؤں گا. تو حضرت قیامت کے دن کا جو حساب کتاب ہے ویسے وہ دیکھنے والا ہوگا. امام بخاری اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ڈالیں گے بیٹھ جا، تو مقلد تھا امام شافعی کا، جنت میں نہیں جا سکتا، بیٹھ جا. بیچارے حافظ ابن حجر اٹھیں گے، ان کو ڈانٹ کے بٹھا دیا جائے گا. امام زیلی اٹھیں گے، ان کو بٹھا دیا جائے گا. علامہ انور شاہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ساری عمر تیرے نبی کی حدیث بتا دے، بیٹھ جا، حدیث پاتا مقلد ہے، تو نہیں جا سکتا جنت میں، بیٹھ جا. ہم سارے دیکھ رہیں گے حیران ہو کر کہ یا اللہ پتہ نہیں جنت میں جائے گا کون آج. تو ایک آدمی دیکھا کہ وہ ننگے پاؤں بھاگ رہا ہے جنت کی طرف. حافظ ابن حجر نے اٹھ کر دیکھا بھی ذرا شکل تو دیکھیں کون ہے. اس کو پکڑا، اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی کتاب تھی. تو یہ کتاب کون سی ہے؟ جی بلوغ المرام. حافظ صاحب عرض کریں گے یا اللہ میں بلوغ المرام لکھنے والا تو دوزخی، میں تو جنت میں نہیں جا سکتا، اور یہ جو اس کا ایک صفحہ صحیح پڑھ بھی نہیں سکتا، یہ بلوغ المرام کی برکت سے جنت میں جا رہا ہے. عجیب ہی مسئلہ ہے. تو قیامت کے دن اس نے پھر ملک صاحب نے کہا، اس نے تقریباً کچھ میری سنی تھی کہ حافظ صاحب ہم نے سنا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی. 40 صفیں پہلے سارے نبیوں کی امتی مل کر بنائیں گے، اور 80 صفیں صرف امت محمدیہ بھی ہوں گی. اور طبرانی کی روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ہر صف مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی، اور وہ زمین بھی یہ زمین نہیں ہوگی جس کا بڑے سے بڑا دن اور رات 6 مہینے کا ہوتا ہے قطبین میں. وہ تو 50,000 کا سال کا دن ہے نا، تو کتنی بڑی زمین ہوگی. اتنی بڑی زمین تک پر مشرق سے مغرب تک 80 صفیں امت محمدیہ بنائیں گی. کیسے؟ ساری دنیا کے غیر مقلد اکٹھے کریں تو بھگوان پورا سے شدرے تک ایک صدر نہیں بنتی تمہاری. آخر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 80 صفیں بننی ہے، 80. تو وہ 80 کیسے پوری ہوگی؟ حافظ صاحب نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کبھی ہماری مسجد میں نہیں گئے. کہ جی کیا مطلب؟ کہ ہم جب صف بناتے ہیں تو ٹانگیں بہت چوڑی کرتے ہیں تاکہ صف جلدی بھر جائے. یعنی ہمارے ہاں بھی صف سیدھے کرنے کا مسئلہ تو ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ صف بھی سیدھی رہے اور نمازی بھی سیدھا ہی رہے. یہ کہتے نہیں جب تک نمازی پورا کارٹون نہ بنے اس وقت تک صف سیدھی ہوتی نہیں. ایک ٹانگ ادھر ہو ایک ادھر ہو پھر کہتے صف سیدھی ہوتی ہے. ایک مجھے کہنے لگا جی یہ تو سنت ہے. میں کہا سجدوں میں ٹانگیں کہاں ہوتی ہیں؟ وہاں تو اکٹھی ہو جاتی ہیں. اس وقت خلاف سنت کیوں پڑھتے ہو؟ میں دکھاؤ کہاں تک سنت ہے. تو حافظ صاحب نے کہا کہ ہم جب صفیں بناتے ہیں تو اس وقت ہم ٹانگیں بہت چوڑی کرتے ہیں تاکہ صفیں جلدی بھر جائیں. کہ حضرت آپ جتنی کاٹ کاٹ بھی ٹانگیں پھینکنا شروع کر دیں تو 80 صفیں آپ سے نہیں بنیں گی. اس لیے جب تک یہ مقلدین شامل نہیں ہوں گے نا صفوں میں. اسی لیے خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ واقعتاً جنتیوں کی میدان قیامت میں 120 صفحے ہیں. جیسے خواب میں بعض اگلا واقعہ نظر آ جاتا ہے نا، اللہ والوں کو کشف میں نظر آ جاتا ہے، اور ان میں 80 صفحے امت محمدیہ کی میں نے گنی. پھر میں نے کہا کہ اب آگے بھی دیکھیں تو 80 صفحوں میں 60 صفحے حنفیوں کی تھی. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ حنفی ہمیشہ باقی 3 اماموں کے مقلدوں سے 2/3 اور اس بلکہ زائد رہے ہیں. کسی زمانے میں بھی حساب کر لو تو ان کی تعداد زیادہ رہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ وہی نماز ہے جو اللہ کے نبی پاک والی نماز ہے. نبی پاک کی نماز صحابہ نے سیکھی، صحابہ وہ نماز اور قرآن لے کر کوفے آئے. اب قاری آسم کی قرات وہ کوفے سے ساری دنیا میں پھیلی اور امام صاحب نے نماز مرتب کر کے پھیلا دی. یہ قرآن بھی صحابہ والا قرآن ہے، یہ نماز بھی صحابہ والی. لیکن ایک رافضی اس قرآن کا دشمن ہو گیا، کہتا ہے یہ قرآن صحابہ نبی والا قرآن نہیں، اور دوسرا رافضی اس نماز کا دشمن ہو کہتا ہے یہ نماز نبی پاک والی نماز نہیں. ہمیں جس طرح اس قرآن میں شک نہیں، اس طرح اس نماز میں بھی کوئی شک نہیں. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی حق اور سچ مسلک پر قائم رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.